اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ریمائنڈر، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ تفکر اور تدبر کے سلسلے میں، جس میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ ہم کیسے غیر المغضوب ولا الضالین سے کیسے دور رہیں گے۔ اس سلسلے میں نے شروع کیا تھا اور شروع کے اس پہ ہم چل رہے ہیں۔ آج ہمارا پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم سورۃ النبا کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ ہمارا اندر سے دل چاہا کہ ہم کچھ بات کریں، اور اس میں بھی تھوڑا تفکر و تدبر ہو اور تھوڑی سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً 650 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں غزہ کے جینوسائیڈ پہ، تو اس پہ دل جو تھا کافی دکھی تھا۔ تو اور اس میں ایک علامہ اقبال کی نظم سامنے آ گئی، تو اور اس کے ساتھ ساتھ دو جگہ سے آیات اللہ تعالیٰ نے سامنے دکھا دیں یا سامنے آ گئیں، تو ہمارا دل ہوا کہ ہم اس پر بات کریں آج، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 52 سے I think 52 سے about 56 اور 7 تک ہم جائیں گے، اور اس کے بعد ایک آیہ ہے سورۃ الحجرات کی آیہ نمبر 13۔ ان دونوں کو ہم کنیکٹ کریں گے اور اس میں تدبر اور تفکر بھی تھوڑا سا دکھائیں گے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ تھی آیت نمبر 52 سورۃ المؤمنون کی۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو یہیں تک پڑھتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، کہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ تم ایک قوم ہو، ایک نیشن ہو، ایک امت ہو، اور واحد یعنی کہ ایک خاص امت ہو۔ ہم واحدہ کو کہیں گے کہ خاص امت ہو تم، کیونکہ تمہاری جو امت جو تمہیں بنایا گیا ہے وہ ایک خاص اور خالص تربیت کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ وہ خالص تربیت کیا ہے؟ وہ خالص تربیت ہے قرآن، کہ تم کو ہم نے بنایا ہے امت واحدہ، یعنی سیولائزیشن بنائی ہم نے تمہیں، اور وہ سیولائزیشن کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو بیسکس ہے، جو بنیاد ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے قرآن، اور بڑے یونیک ہو تم، اور اس کی ٹریننگ جو کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مصطفیٰ بھی بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے چوزن ون، چوزن یعنی کہ اللہ نے چوز کیا ان کو، مصطفیٰ تھے وہ، چوزن ون۔ تو تمہیں امت بنایا اللہ نے، وہ یونیک امت، وہ خاص امت، چونکہ تمہاری تربیت قرآن سے ہوئی،
اور میں تمہارا رب ہوں، وَأَنَا رَبُّكُمْ، یہ بات دل دہلانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تقوی کرو۔ یعنی کہ تقوی کو بھی ایک سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا ضروری ہے کہ کیا مطلب ہے تقوی کا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، آپ اس میں خود دیکھ لیجئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پریزنس کو ہر جگہ پر محسوس، اور نہ محسوس کرنا بلکہ کہنا کہ اللہ موجود ہے، ہمیں ہمارے سارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، تو اللہ سے ہم ایسے خوفزدہ نہیں ہیں کہ کسی ڈراؤنی چیز سے خوفزدہ ہوں۔ ہم اللہ سے اس لیے خوفزدہ ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، کہیں اس کو ہم ناراض نہ کر دیں اور ہماری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ اس کے لیے کسی نے بڑے پیارے طریقے سے تقوی سمجھایا ہے، میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اس کا لنک بھیجوں، لیکن یہاں میں اس پہ زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، میں تھوڑا سا الفاظوں کو سمجھا کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ یہاں تک پڑھتے ہیں کہ آپ بہترین امت ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ سے تقوی کرو کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے۔ انا ربکم، وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ رب کا مطلب ہی میں نے آپ کو بہت جگہ پہلے سمجھایا، رب کا مطلب ہے جو سسٹینر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر وہ ساری چیزیں بنائی ہمارے اراؤنڈ، جس کو ہم نے سورۃ النبا میں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، وہ سارا ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ساری چیزیں ایک انفراسٹرکچر بنا کے دیا جس میں کہ ہم سروائیو کر سکیں۔ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی پہلے بھی۔ تو یہاں تک لوگ رک جاتے ہیں، اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ تم نے، یعنی فتقطعوا یعنی کسی چیز کو قطع، کسی چیز کو توڑ دینا، کاٹ دینا۔ جو امر اللہ نے، جو امر کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے ایک کمانڈ دی، ایک افیئرس، ایک میٹر جو آپ کو دیا، آپ نے اس کو توڑ پھوڑ دیا، اس کے اندر بالکل کمپلیٹلی طور پہ اس کو یعنی کہ ڈیوائیڈ کر دیا۔ اچھا، اور ڈیوائیڈ ایسے کیا کہ پیسز کے کر دیے۔ زبورا کا مطلب ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے پیسز کر دیے، ایک خاص یعنی کہ بڑا سوچے سمجھے لحاظ سے اس کے آپ نے پیسز کر دیے اس چیز کے، زبورا۔ تو وہ جیسے ایک آیت ہے قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس کے تو زبورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ہم بچپن سے میں پڑھا جا رہا ہے، دینیات کی کتاب کے اندر 4 کتابیں اتری، اس میں ایک کتاب جو تھی وہ زبور تھی، لیکن کبھی زبور کا مطلب ہمیں سمجھایا نہیں گیا۔ تو یہی لفظ زبورہ یعنی کہ اس کے پیسز کر دیے۔ تو زبورہ یعنی کہ داؤد علیہ السلام پہ جو اتری تھی کتاب، وہ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا تھا وہ پریسائز چیزیں لکھی گئی تھیں جو کہ ایک مصرے کی شکل میں تھی، اور ایک مصرع ایک بند جیسے ایک شاعری میں کمپلیٹ ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے اندر زبور کے اندر وہ چیزیں جو تھی وہ کمپلیٹ تھیں، اور ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، ہر چیز اپنے شیپ میں تھی، ہر مصرع اپنے شیپ میں تھا، جس کو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے اس کو یعنی کہ جب اس کا ذکر کرتے تھے تو ساتھ میں درخت اور یعنی پہاڑ اور وہ بھی ان کے ساتھ وہی پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے اللہ کا، زبور کا۔ تو وہ اللہ کے دیا ہوا کلام تھا جس کو وہ پڑھتے تھے، اور وہ اس طرح سے آرگنائز تھا۔ تو زبورہ کا مطلب پیسز میں تم نے، بڑے پریسائز پیسز میں اس کو تم نے یعنی کہ کر دیا، بنا دیا، اور بڑے خوش ہو پھر تم۔ اور وہ یہ پارٹیاں جو ہیں نا، وَكُلُّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، فرحون یعنی فرح، آپ نے لڑکیوں کا نام سنا ہوگا فرح، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، مطلب آپ کو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ کام کر دیا۔ تو یہ سارے کے سارے، حزب کا مطلب ہوتا ہے پارٹی، گروپ، اور یہ سارے گروپ جو ہیں بڑے خوش ہیں۔ اچھا، اب اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہمیں جو ہے کہا کہ خوش، یہ لوگ خوش ہیں،
اپنے جو انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی کیا کیا انہوں نے، یعنی کہ جو میں نے جو امت بنائی، جو اللہ نے ایک فاؤنڈیشن دی امت بنانے کی، جو اللہ نے ایک یونیک ایک خاص امت بنائی، تم لوگوں نے اس کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد ایسا ڈیوائیڈ کیا کہ ایک کلیئر ڈویژن تم لوگوں نے کر دی، اور سارے کے سارے یعنی کہ گروپ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ فرقے ہیں۔ فار ایگزامپل بتایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حنفی ہے، کوئی کہتا ہے یہ شافعی ہے، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی کہتا ہے دیوبندی، کوئی کہتا ہے بریلوی۔ تو ہمیں اس میں لگا دیا، لیکن ذرا اس کو تھوڑا ڈیپ سوچیں آپ، تو ڈیپ سوچیں گے آپ کو تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لوگوں نے اپنے اپنے ایک سلسلہ بنا رکھا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی ایسے ملک کا نام سنا ہے جس کا نام شافعی ہو، یا کسی ایسے ملک کا نام جس کا نام حنفی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کے اندر، جیسے اگر آپ انڈونیشیا یا ملیشیا جائیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ لوگ شافعی ملیں گے۔ اگر آپ ایجپٹ چلے جائیں تو آپ کو لوگ ملیں گے مالکی ملیں گے، جو فقہ کی چیزیں ہیں، یہ ساری فقہ کی چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں لگا دیا اور دین کو ہم سے لے لیا۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ مسلمان جو ہے، یعنی کہ جو ایک اللہ نے کہا تم ایک امت ہو، تو امت والوں نے، جن کی امت تھی، وہ سارے اس وقت ڈیوائیڈ ہوئے۔ کس بیس پہ ڈیوائیڈ ہوئے؟ وہ ڈیوائیڈ ہوئے نیشنلزم کے بیسس کے اوپر، نیشنلزم اینڈ ٹرائبلزم کے بیسس کے اوپر، ٹھیک ہے، نیشنلزم اینڈ ٹرائبلزم کے بیسس کے اوپر ڈیوائیڈ ہوئے۔ تو اقبال نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ سب سے بڑا بت ہے جو نیشنلزم، انہوں نے کہا جی آپ یہ نیشنلزم ہے، آپ کا یہ قومی ترانہ ہے، نیشنل، یعنی یہ آپ کا ہر 57 ممالک نے اپنا اپنا قومی ترانہ بنا لیا، اور یہ تمہارا پرچم ہے، یہ تمہارا پاسپورٹ ہے، یہ تمہارا ڈویژن ہے کہ یہ لائنیں تم نے کھینچ دی، ٹھیک ہے۔ اب ان لائنوں کو تم کراس نہیں کر سکتے جب تک پاسپورٹ کے اوپر میں ویزا نہ لگاؤں۔ یہ تم نے کیا، یعنی کہ جورڈن جو ہے، دوردن، کوئی ملک نہیں تھا دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو ہم کالونیلسٹ تھے انہوں نے ایک یعنی عراق بنا دیا، سیریا بنا دیا، شام جس کو بولتے ہیں، عراق یعنی سعودی عربیہ بنا دیا، ادھر یعنی کہ اردن بنا دیا۔ یہ سارے ملک بنا کے سب کو بولا یہ تمہارا نیشنل اینتھم ہے اور یہ تمہارا پرچم ہے، اب تم بالکل الگ ہو۔ یہ تمہارا یہ معاملہ کر دیا، یعنی کہ امت ڈیوائیڈ ہو گئی۔ یہ میکرو لیول پہ آپ اس کو سمجھیں، آگے بڑے لیول پہ جو ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، اس کو آپ سمجھیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا، یہ فرقہ بندی جو پاکستان، یہ انڈیا اور دوسری جگہوں کے اندر، یہ تو معمولی چیزیں ہیں میرے لحاظ سے، یعنی کہ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ سارے معمولی چیزیں، یہ فقہ کے مسائل ہیں ان لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ایسا ملک نہیں آپ دیکھیں گے۔ تو کیا کیا کہ نیشنلزم کو اقبال نے کہا کہ یہ تم نے بت بنا لیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس بت بنانے سے تم نے ریلیجن کو، تم نے مذہب کو، تم نے دین کو کفن پہنا دیا۔ جو پیر ہند ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، کہ تم نے یہ تم نے بنا کے، تم نے اپنی جو سویلائزیشن تھی اس کو تو تم نے کفن پہنا دیا، اور ایک نئی سویلائزیشن بنا دی جو کہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی 57 ملکوں کے اندر، جن کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ 650 دن ہو گئے جینوسائیڈ کو،
650 دن ہو گئے جینوسائیڈ کو، 55,000 سے اوپر کے لوگ قتل و غارت ہو گئے، 12-15,000 بچے قتل ہو گئے، روزانہ 40-50 بچے شہید اور قتل ہو رہے ہیں، اور کسی ایک مسلمان ملک میں ہمت نہیں کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھا سکے. ان کے کسی لیڈر نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ کیا ہوا کہ ہم نیشنلزم بن گئے کہ فرسٹ ہمارا ملک، پہلے ہمارے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہوا، پہلے ہم کریں گے. یہ ہے امت، یہ تم نے توڑا، اس کو زبرا، اس کو کلیئر، اس کے اندر تم نے لا کے اس کو کلیئر لائنیں کھینچ دیں تم نے یہ بڑے لیول کی میکرو بات کو سمجھیں آپ. اس بات سے زیادہ گڑبڑ ہے بمقابلہ کہ آپ کسی کے فک پہ کسی نے ہاتھ یہاں باندھا ہے، کسی نے ہاتھ اپنی ناف کے نیچے باندھا ہے، کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. یہ معاملات جو ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ. یہ معاملات جو ہیں یہ بالکل بیکار معاملات ہیں. اوپر نظر رکھیں کہ یعنی کہ یہ ہاتھ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. تو اللہ نے کہا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو، اب ہم تفکر کی بات کریں گے ایک آیت کے اندر. تدبر ہم نے تھوڑا سا کیا ہے ایکچولی، تدبر زبرا کے اوپر، جس میں ایک آیت کے اندر سورہ کہف میں جب ذوالقرنین نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، تو زبر کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا. تو وہاں کہا کہ وہ جو لوہے کی بنی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جو کہ کٹی ہوئی ہیں سائز کی، مکمل طور پہ جو سائز کی کٹی ہوئی ہیں، وہ مجھے دو تاکہ میں ان کو دیوار بنا سکوں، یا جو بھی وہ کنسٹرکشن کر رہے تھے میں اس کو کر سکوں. ٹھیک ہے، تو اب ہم سورہ حجرات کی آیت پہ آ جاتے ہیں، ٹائم کم ہے آج ذرا. تو سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 13 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایہا الناس، او لوگو، انا خلقناکم، میں نے تمہیں بنایا. خلق یعنی کہ تمہاری تخلیق کی، اس کا لفظ سمجھیں، تخلیق کی. تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری تخلیق کی. من ذکر و انثی، ایک میل، ایک یعنی کہ نر، و انثی، ایک مادہ یعنی کہ ایک میل اور فیمیل سے میں نے تمہیں بنایا، یعنی تمہاری تخلیق کی. پھر لفظ استعمال کیا وجعلنا، پھر میں نے تمہارے جو گروپ، تم جو پیدا ہو رہے تھے، ان کو شعوبا، تمہیں نیشنز، قوموں میں بنایا، و قبائل، تمہیں قبیلوں میں بنایا. کس لیے؟ صرف ایک مقصد. کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو، تمہاری ایک آئیڈینٹی بنے اس لیول پہ کہ تم کون ہو، تمہاری سینسٹیوٹی کو سمجھا جائے. جیسے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے مصر کا فار ایگزامپل، اور آپ کے گھر مہمان ہے وہ، تو آپ کا اس سے تعارف ہوا کہ وہ مصری ہے، اور وہ مصری ہے تو وہ کھانا کیسا کھاتا ہوگا. تو اب بریانی تو نہیں بناؤ گے جس میں کہ بہت ساری مرچیں ڈال دو گے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ مرچیں کھا کھا کے اس کی طبیعت خراب ہوگی. نہیں، اگر کسی انگریز کو آپ نے، مسلمان ہے، اس کو آپ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اور گھر میں اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں آپ نے اتنی مرچی ڈال دی ہے، وہ بیچارہ مرچی کھا کے اس کی طبیعت ہی خراب ہو گئی. تو اس کا مطلب ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دینا سمجھانے کے لیے کہ لتعارفوا، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ کون ہے. اسی لیے صرف، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا ہے تم لوگوں کو نیشنز اور قبائل کے اندر. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی نہیں تھی کہ میں سندھی پیدا ہوتا، یا میں پنجابی پیدا ہوتا، یا میں پٹھان پیدا ہوتا، یا میں کوئی اور چیز پیدا ہوتا. یہ میری مرضی تھی، میں نے تمہیں پیدا کیا اس طرح سے، اور پھر میں نے تمہیں بنایا ان لوگوں میں تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک اکرام اس کا ہی ہے، نوبل وہی ہے جس کا تقوی ہے. سمجھے؟ تو آپ کی جو ریس ہے وہ تقوی کی ہے، اس بات کے نہیں ہے کہ میں شاید میں فلانی ریس سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو میرا جو ہے رتبہ دوسروں سے زیادہ ہے، اور میں سردار پیدا ہوا ہوں تو میرا رتبہ لوگوں سے زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے بابو، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تو بالکل بیکار باتیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کیا نام ہے فائنینشلی طور پر، یہ تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں، فائنینشلی طور پر میں بہت محنت کر رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میرا کچھ بن نہیں رہا. تو قرآن نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس کو بھی ایک موضوع ہم لیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ تم بہت امیر ہو جاؤ گے، بہت پیسہ آ جائے گا تمہارے پاس. وہ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ نے تم کو ایک نیشن، ایک امت بنائیں گے، تو کولیٹرلی تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی اس کے بعد. اب ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے کہا جی ہم تو ایک نیشن ہو گئے. کون سی نیشن ہو گئے؟ ہم ایک ملک بن گیا ہمارا. اب ہمارا، اور اقبال نے کہا کہ تم یہ تو ایک بت تراش لیا تم نے نیشنلزم کا، تم نے یہ بت تراش لیا ٹرائبلزم کا. اب اس کا کیا ہوا؟ غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، کہ تم نے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے اس کو تم نے یعنی کہ غارت کر دیا، یعنی بالکل تباہ برباد کر دیا. قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، جو تم نے بت بنائے نیشنلزم کا، جو خدا بنایا، اس سے قوموں جو مخلوق جو ہے اللہ کی بٹتی ہے. کلیئر ہے یہ؟ قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. ہماری قومیت کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہماری قومیت ہے. یہ بڑا کلیئرلی، بڑا خوبصورت اقبال نے بیان فرمایا. اس کے بعد کہا کہ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ بازوئے تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، توحید سے ہی تو طاقتور ہے. انہوں نے فرمایا اسلام تیرا دیس، تو مصطفی ہے. یعنی کہ جو مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ چوزن ہیں، اس چوزن کے آپ فالوورز ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بتائیں کہ تم ہو کون، آپ کون لوگ ہیں بھائی؟ آپ مصطفیٰ کے چوزن، جو چوزن ہے اس کے فالوورز ہیں، آپ اتباع اس کا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے بعد کہا نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے. مطلب کیا؟ کہ جو قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تفکر تدبر کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھائیں لوگوں کو، بتائیں کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا کیا رتبہ ہے. یعنی کہ آپ کے پاس تو وہی اللہ نے بھیجی ہے جو لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے کر آتا ہے. آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ کو تو اوپر جانا ہے. تو اس کے بعد آخری میں اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یعنی آج کے بعد ہم سب نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یہ جو نیشنلزم کا بت ہے، جس نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے اس کو گرا دینا ہے ہمیشہ کے لیے. ہم ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب بہنیں بھائی ایک ہیں. اللہ نے ہمیں کہا کہ ہم امت ہیں. اللہ نے ہمیں امت بنایا، ہمیں ایک سویلائزیشن بنایا جس کی بیسس جو ہے، جس کی فاؤنڈیشن جو ہے، جس کی بنیادیں جو ہیں، وہ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے بنائی. وہ امت کو ہم چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں واپس آئیں گے اور یہیں رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.